بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رجب کی فضیلت اور اس کے کچھ ایسے اہم وظائف کے بارے میں بات کریں گے جن کو کرنے سے آپ کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو بہت غور سے اور آخر تک سنیں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اس کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں رحمت العالمین ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول مبارک ہے کہ غم خار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رجب میں توبہ کی اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائیں گے جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے وہ پل صراط سے ایسے اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روزے قیامت اس شخص سے افضل اور کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ 27 رجب کی شب مبارک جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصی تک سیر کروائی، اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی
فی سیکنڈ ہے، جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امام غزالی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج بوتا ہے، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب کرتا ہے اور رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے، اس لیے اس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ نہر رجب سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جین اور بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم اور بے سے مراد احسان اور بھلائی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے، یعنی بھلائی کرنے والا۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ حضرت سبحان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ عز و جل سے اس کے عذاب کی تخفیف کے لیے دعا کی ہے۔ اے سبحان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے یا ایک رات رجب کی شب بیداری میں گزار لیتے تو ان پر کبھی عذاب نہ آتا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک روزے اور ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اور اس کی ایک رات عبادت کر لے تو اللہ عز و جل اس کی 1 سال کی عبادت لکھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رجب میں 10 روزے جس نے بھی رکھے اللہ عز و جل اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین بازو عطا فرمائیں گے جس پر وہ پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ فرمانے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو اناسب یعنی تیز، سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے اناسم یعنی خوب بہرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن اس نہر میں سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ اس ماہ کو خوب بہرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائیں گے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جس نے 10 روزے رکھے اللہ عز و جل سے وہ
جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل شروع کر، اور تیری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں۔ اور جو زائد کرے گا اللہ عز و جل اسے زیادہ دیں گے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ سوار ہونے والوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ اب ہم کچھ ایسے نوافل اور عبادتوں کا ذکر کریں گے جو ہمیں رجب کے مہینے میں لازمی کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں اور ضروریات ہیں اللہ سے دعا مانگیں اور ان کو پورا کر سکیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس ماہ کی 5 راتیں بہت افضل ہیں، پہلی شب، درمیانی شب اور آخری 3 راتیں۔ اس ماہ عبادتیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب کے 1 دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا اس شخص نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ نفس اور شیطان کے چکر میں پھنس کر اس ثواب کو ہرگز ضائع مت کریں۔ ماہ رجب کی پہلی شب سے پہلے اگر اس کے کچھ ایسے وظائف جن کو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آج کل کی اس پریشانی کی دنیا میں ہم اپنی زندگی کو کچھ آسان بنا سکیں، ان کا ذکر میں یہاں کروں گی، جس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رجب کی پہلی شب سے پہلے نماز عشاء 20 رکعت نوافل 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 3 دفعہ پڑھیں اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ان نوافل کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں میں شامل کرے گا اور اس کے مقام کو 1000 درجہ بلند فرمائے گا۔ ماہ رجب کی پہلی شب بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس نفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے اور بیمار کی صحت کے لیے یہ نوافل بہت افضل ہیں۔ رجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نوافل 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 دفعہ اور سورۃ قدر 12 مرتبہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ درود 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کے نوافل۔ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت نوافل ادا کریں۔ ایک سلام سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 دفعہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 25 مرتبہ یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ الکبیر متعالی۔ بعد نماز عشاء آیت کریمہ کا ورد 313 مرتبہ کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور وظیفہ پورا مہینہ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رجب شریف کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ادا کرتا ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ادا کرتا ہے اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ادا کرتا ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ رجب کے مہینے میں سب سے زیادہ جو ورد کیا جاتا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم۔
اس تسبیح کو آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ پورے ماہ میں 3 روزے رکھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں اور روزانہ 2 رکعت نفل پڑھیں، لیکن 2 رکعت نفل آپ اس طرح سے پڑھیں کہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رکھے گا۔ شیخ عبدالحق مدھس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاصول کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الغائب کا تذکرہ فرمایا۔ وہ رجب کے پہلے جمعے کی رات ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد اس رات میں مغرب کے بعد 12 رکعت نفل 6 سلام کے ساتھ ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ، سورۃ الاخلاص 12 دفعہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ درود شریف 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی علی امی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پھر سجدہ میں جا کر 70 مرتبہ یہ پڑھیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات وروحی، یعنی پاک و مقدس ہے ہمارا رب اور فرشتوں اور حضرت جبرائیل کا رب۔ اگر آپ پورا سال خوش رہنا چاہتے ہیں تو ماہ رجب کا ایک بہت ہی نادر عمل ہے جو آپ کریں تو آپ سارا سال خوشیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ رجب المرجب کے مہینے میں جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھ کر 7 دفعہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں، آدم نعمتک والطف بنا قیما قدرتہ علینا، پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ پورا سال خوشحالی اور فراوانی رہے گی۔ جو نعمت بھی آپ کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے پہلے عشرے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ الحی القیوم اور دوسرے عشرے میں روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ الاحد الصمد اور تیسرے عشرے میں 100 بار سبحان اللہ الرؤوف، صرف یہ 3 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہیں اور ہر لفظ کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا کہ بیان کرنے والے اگر بیان بھی کریں گے تو اس کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ رجب کے مہینے کا ایک خاص عمل ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مالی مشکلات ہیں تو اس ایک عمل سے آپ کی تمام مالی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں ایک روٹی کا صدقہ اس طرح سے کر دو کہ آپ اسی مہینے دولت مند ہو جاؤ گے اور سب مالی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک روٹی لینی ہے، اس کے چند ٹکڑے کر لینے ہیں، اس پر 70 مرتبہ یا مالکو پڑھنا ہے اور پھر وہ روٹی کے ٹکڑے آپ نے پرندوں کو ڈال دینے ہیں۔ اس عمل کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کی دعا کرنی ہے۔ یہ عمل ماہ رجب میں چند دن کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے ایسا رزق عطا فرمائیں گے اور آپ کی دولت میں ایسی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اگر آج کی اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔